الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس حجر پابندی لگانے کے حوالے سے جو احکام و مسائل ہیں ان کا آخری حصہ ہے۔ اس میں کچھ مسائل یہاں ہمارے پاس نوٹس میں موجود ہیں اور کچھ ایک دو مسئلے ہم کتاب فقہ الحدیث سے پڑھیں گے، سرسری سا ان سے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ان کو نظر سے گزاریں گے ہم۔ تو سب سے پہلے آج جو ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ کم عقل شخص پر پابندی کے احکام و مسائل کا ہے۔ ایسا شخص جو عقل تو اس کے اندر ہے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے استعمال کو یا چیزوں کے تکنیک اور ان چیزوں کو وہ نہیں جانتا، تو ان کے اندر تدبیر کرنا ان معاملات کو، یہ چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ یعنی ناسمجھ غیر تجربہ کار شخص جو عقل میں کسی خرابی کے پیش نظر معاملات کی تدبیر نہیں کر پاتا، اگر تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اگر تو یہ کم عقلی اور عدم شعور کی وجہ سے غیر ممیز ہو، یعنی چیزوں میں تمیز اگر نہیں کر سکتا، یعنی اس قدر زیادہ جو ہے وہ ناسمجھ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ بالغ ہے، اللہ نے عقل بھی دی ہے لیکن عقل کو استعمال نہیں کر پاتا۔ بعض لوگ آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سیدھے سے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا بالکل سیدھا آدمی ہے، یہ اس کو کاروبار کا لین دین کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں سے تیز ترار آج کل دنیا جو ہے وہ بہت آگے ہے۔ آج کل تو بالکل جو ایسا آدمی ہے وہ تو روزانہ اس کو لوٹ لیا جاتا ہے، وہ تو بیچارہ بچنے کا آج کل تو جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل سیدھا آدمی بھی تھوڑا اس کو تیز ہونا پڑے گا ورنہ لوگ اس کو زندہ بھون کے کھا جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہاں ہماری مراد اس مسئلے سے وہ شخص ہے کہ جس کے اندر عقل ہے لیکن اس عقل کو ہم کہتے ہیں یار اس کے اندر عقل نہیں، مطلب وہ اس کے اندر تدبیر کرنا معاملات کی، ان کو ترتیب دینا، لین دین کرنا دوسروں سے کیسے کرنا ہے، نفع کس میں ہے نقصان کس میں ہے، یہ ان چیزوں میں وہ تمیز نہیں کر سکتا۔ گویا کہ وہ ایک طرح کا مجنون ہی بن چکا ہے، مینٹل آدمی کی طرح ہو چکا ہے، اگرچہ مینٹل نہیں ہے۔ تو چونکہ اس کا حکم اس سے تو ہم اس کے اندر بھی ممیز اور غیر ممیز کا فرق کریں گے۔ لہٰذا جیسے ہم نے بچے کے اندر کیا تھا ممیز بچہ اور غیر ممیز ہے تو بعض احکامات کے اندر تصرفات کر سکتا ہے بعض معاملات میں، اور اگر غیر ممیز ہے تو کسی کے اندر بھی تصرفات نہیں کر سکتا، جیسے کہ ہم نے بعض علماء کے اقوال اس کے اندر پڑھے تھے۔ تو ایسا شخص جو ہے جو کم عقلی اور عدم شعور کی وجہ سے غیر ممیز ہو، اگر تو غیر ممیز ہے تو اسے مجنون کے حکم میں سمجھ کر اس کے تمام تصرفات کو باطل قرار دے دیا جائے گا، یعنی اس پر پابندی لگا دی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ کسی سے خرید و فروخت نہ کرے، کسی سے لین دین نہ کرے، چونکہ ہمیشہ جب کسی سے کاروبار کرتا ہے تو اس کو خسارہ ہی ہوتا ہے اور پھر بعد میں روتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں بندہ فراڈ کر گیا، فلاں بندہ فراڈ کر گیا۔ اور آج کل تو آپ جانتے ہیں اللہ المستعان ہمارے معاشرے کے اندر فراڈ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور امانت دار اور جو دوسروں کے ساتھ صداقت اور امانت سے کاروبار کرنے والے ہیں لین دین، وہ بہت کم مقدار میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ایک بندہ جو پہلے ہی بیچارہ شریف اور سیدھا سادہ ہے، اس کے ساتھ تو روزانہ ہی وہ چکر کھیل کے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر تو یہ غیر ممیز ہے، اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا، تو اس کا حکم بالکل وہ مجنون والا ہوگا اور اس پر پابندی لگا دی جائے گی۔ لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ غیر ممیز ہے؟ پہلے کہیں ایک دو سے دھوکہ کھا چکا ہو، پہلے خسارہ اس کو ہو چکا ہو کئی جگہوں پہ، یہ اس کے ماضی سے پتہ چلے گا کہ اس بندے کی حالت کیا ہے۔ اگر تو اکثر وہ خسارہ مطلب اس کو ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر اس پہ پابندی لگا دی جائے گی لین دین کی۔ لیکن اگر وہ بندہ ہے تو سیدھا سادہ، لیکن مطلب خسارہ وہ نہیں اٹھاتا یا نفع حاصل کرتا ہے، کاروبار صحیح کر لیتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ یعنی ہم یہاں دیکھیں گے ممیز اور غیر ممیز ہونے کو، اور اس طرح جو ہے نفع نقصان کی مقدار کو دیکھیں گے۔ اگر تو بالکل بھی اس کو کبھی نفع نہیں ہوا، نہ اس کو بالکل سیدھے سے کو پتا ہے، تو اس صورت میں مجنون کے حکم میں ہوگا۔ اور اگر ممیز ہے یعنی کہ احتمال ہے کہ وہ مطلب کہ بعض تصرفات صحیح کر سکتا ہے، تو اس میں جس میں اس کا نفع ہوگا اس میں اس کو تصرف کی اجازت دی جائے گی اور اس کے جو احکامات ہیں وہ لاگو ہوں گے۔ لیکن جس کے اندر اس کا نقصان ہے یا جو معاملات جو تصرفات اس کے نفع اور نقصان کے درمیان میں ہیں، اس میں اس کے ولی کی سرپرستی کو مد نظر رکھا جائے گا، یعنی اس کا ولی اگر اس چیز کی اس کو اجازت دے گا یا اس کے ولی کی اجازت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے تو اس کا نفاذ ہوگا، اور اگر ولی کی اجازت سرپرست کی اجازت نہیں ہے تو اس کا جو ہے وہ نفاذ نہیں ہوگا، اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہم
اس کے ممیز ہونے کے اندر دو چیزوں کو دیکھیں گے. ایک تو یہ کہ جس کے اندر اس کا نفع ہے, جس کے اندر اس کا نفع ہے اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے. جیسے ہم نے بچے کے اندر یہ بات کی تھی کہ جن چیزوں کے اندر بچے کا نفع ہے اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے, جیسے کسی سے ہبا قبول کرنا, گفٹ وغیرہ لینا, یا اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن جس چیز کے اندر اس کا نقصان ہے اس چیز کے اندر وہ خود کسی طرح بھی اس کے اندر عمل دخل اندازی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح جن چیزوں کے اندر نفع نقصان دونوں کا احتمال ہے, اس صورت کے اندر بھی ولی کی سرپرستی اور ولی کی اجازت جو ہے وہ اس کا نفاذ ہوگا. اور یہ ہم ذکر کریں گے کہ ولی اور سربراہ سے متعلقہ جو احکام و مسائل ہیں کہ ان کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے بے وقوف آدمی سے متعلق. بے وقوف ایک بالکل سیدھا آدمی ہے, ایک بالکل بے وقوف آدمی ہے. بے وقوف آدمی جس کو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں یار یہ بے وقوف آدمی چھوڑو اس کو, یعنی بے وقوف کا مطلب ایسا شخص جو اپنا مال غیر مناسب جگہوں پہ خرچ کرتا ہے, ایسا شخص جو اپنا مال غیر مناسب جگہوں پر خرچ کرتا ہو اور اس میں حکمت عملی اور شریعت دونوں کو ہی نظر انداز کرتا ہو, یعنی نہ حکمت سے کام لیتا ہے اور نہ ہی شریعت کو دیکھتا ہے کہ یہاں اس جگہ پہ مجھے مال لگانا ہے نہیں لگانا. ایسے شخص پر بھی پابندی لگائی جائے گی اور اس کو بیوقوف کہا جائے گا. صاف ظاہر ہے کہ جو اپنے مال کو ان جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے جو نامناسب اور غیر مناسب ہے. اور دوسرا یہ کہ کوئی حکمت بھی نہیں اس کے اندر. ایک تو چلے کوئی حکمت ہو کہ کسی کو راہ راست پہ لانا مقصود ہو یا کوئی اور مقصود ہو, لیکن اگر اس کے اندر حکمت بھی نہیں ہے اور غیر مناسب جگہوں پہ لگائے جا رہا ہے اور شریعت کے حکم کو بھی نہیں دیکھ رہا کہ یہاں دینا جائز ہے ناجائز ہے, تو اس صورت کے اندر ایسے شخص پر بھی پابندی لگائی جائے گی. جمہور اہل علم کے ہاں ایسا شخص بچے اور مجنون کی طرح ہوگا اور اس پر پابندی لگائی جائے گی. اس کو بھی جو ہے وہ لین دین کی اجازت نہیں ہوگی, لیکن اس کے احکامات کچھ مختلف ہیں, اس کے احکامات دیگر لوگوں سے کچھ مختلف ہیں, اس وجہ سے ان کو ہم الگ جو ہے وہ ذکر کریں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی طرف سے کسی بھی قسم کا ہبہ یا وقف قبول نہیں ہوگا. اس کی طرف سے کسی بھی قسم کا ہبہ یا وقف وغیرہ قبول نہیں ہوگا. نمبر دو, اس کی شراکت, اس کا حوالہ وغیرہ یہ قطعاً بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. حوالہ ہم ابھی ماضی قریب میں پڑھ کر آئے, حوالہ وغیرہ شراکت وغیرہ کوئی قبول نہیں ہوگی. اسی طرح اس سے خرید و فروخت وغیرہ جو ہے وہ اس سے متعلق دیگر جو تصرفات ہیں ان پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی اور اس کو حجر کر دیا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ کسی سے لین دین نہیں کر سکتا, کاروبار نہیں کر سکتا. ایسے شخص کو صرف شرعی واجبات کی پابندی کا حکم دیا جائے گا, یعنی جو شرعی واجبات ہیں اس پر شریعت نے واجب کیے ہیں ان کو ادا کرے گا. نماز روزہ وغیرہ تو ہیں ہی, اس کے ساتھ ساتھ مثلا بیوی کا نان و نفقہ ہے, بچوں کا خرچ ہے, اور اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ ہے. اس کے مال سے زکوٰۃ لی جائے گی, اس کے مال سے زکوٰۃ لی جائے گی. اور اسی طرح بیوی بچوں کو خرچ دے گا. یہ نہ ہو کہ اتنا زیادہ بیوقوف بن جائے کہ کہے میں بیوقوف ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں, لہٰذا میرے اوپر تو بیوی بچوں کا نان و نفقہ ہے ہی نہیں. اس صورت میں جو شرعی واجبات ہیں ان کو ادا کرے گا وہ. اور ایسا شخص ولی کی اجازت سے نکاح بھی کر سکتا ہے اور بوقت ضرورت ولی کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتا ہے, بشرطے کہ مہر مثل دے. مہر مثل کیا ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا, کون بتائے گا آپ میں سے؟ مہر المثل السلام علیکم. ہاں جو اس خاندان میں ان کی لڑکیوں کا عورتوں کا حق مہر ہوگا نا اسے مہر مثل کہتے ہیں. یعنی جو اس خاتون جس سے نکاح کر رہا ہے اس کی بہنوں اگر بہنیں ہیں تو ٹھیک ہے, وگرنہ اس کی دیگر جو قریبی خواتین ہیں باپ کی طرف سے جی یہ ذہن میں رکھیں, اس کی دیگر خواتین جو ہیں عورتیں اس کی قریبی باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے نہیں, باپ کی طرف سے ان کو دیکھا جائے گا. جی تو اس میں مہر مثل ہوتا ہے, یعنی اس طرح کی جو خواتین ہیں ان کا جو حق مہر ہوتا ہے اس کے قریب ہو. چونکہ ایسے بندے کو پتہ ہی نہیں, ہو سکتا ہے وہ اپنا حق مہر زیادہ رکھ بیٹھے, مطلب اپنی آدھی پراپرٹی جائیداد حق مہر میں رکھ دے, یا ہو سکتا ہے کہ نقصان دے دے دوسرے فریق کو, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس کے اندر مہر مثل ہوگا تو اختلاف سے بچنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. جو عام خواتین کو پہلے دیا گیا ہے وہ رکھ دیا جائے, اس کے اندر جو ہے وہ ہاں, لیکن ایک چیز مورد خاطر رکھی جائے گی, یہ نہ ہو کہ خاندان کے اندر مہر مثل میں اس کو دیکھا جائے جس کا مہر زیادہ ہو. یعنی اگر ساری خواتین کا حق مہر برابر ہے لیکن ان میں سے ایک کا مثلا کسی خاص وجہ سے وہ زیادہ 2-3 لاکھ ہو تو کیا وہ رکھا جائے گا؟ نہیں, اغلبیت کو بنیاد بنایا جائے گا, اکثر کو بنیاد بنایا جائے گا کہ اکثر خواتین کا ان کے ہاں حق مہر کیا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اگر ان میں سے ایک کا 5 لاکھ ہے تو وہ کہیں گے ہم اس کے مطابق لینا ہے چونکہ مہر مثل ہے, نہیں,
مہر مثل یعنی مہر مثل سے مراد جو ان کی خواتین میں اکثر جو پہلے دیا گیا ہے وہ مقصود ہے. کسی ایک کو اگر زیادہ دیا گیا تو وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا, اس کا اعتبار نہیں ہوگا. مہر مثل کا اعتبار جو اکثر خواتین کو دیا گیا ہے. ایسا شخص طلاق, زہار, ایلا, لعان اور وصیت وغیرہ کا بھی حق رکھتا ہے. ان چیزوں کا حق رکھتا ہے کیونکہ اس میں بعض اس کی ذاتی مسئلہ ہے, کسی دوسرے کو نقصان نہیں دے رہا, کسی دوسرے کو. جی, تو ایسا شخص جو ہے طلاق, زہار, ایلا, لعان اور وصیت وغیرہ کا بھی حق رکھتا ہے کیونکہ اس میں اس کی محض اپنی مسلط ہے, کسی دوسرے کی مسلط نہیں ہے, کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہو رہا, صرف یہ اس کی ذات سے متعلق ہے. طلاق ہے تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے, زہار ہے تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے, ایلا ہے تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے, اور لعان ہے تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے, وصیت وغیرہ ہے تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے. لہٰذا اس کے اندر بعض علماء نے دیگر لوگوں سے اس کا فرق کیا ہے, دیگر لوگوں سے اس کا فرق کیا ہے. یہاں ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلط عامہ کے پیش نظر, یعنی عام لوگوں کی مسلط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے اور ان لوگوں کو ان پر حجر اور پابند کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ تصرف نہیں کر سکتے اپنے پیشے کے اندر, یعنی کسی بھی پیشے کے اندر آپ کسی خاص وجہ سے حکمران, قاضی, کوئی بھی بڑا علاقے کا امیر وہ پابندی لگا سکتا ہے, حجر کر سکتا ہے اس شخص کو جس سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہو دوسروں کو. جیسا کہ مثلا جاہل طبیب ہے, ڈاکٹر ہے, اس کے بعد ڈگری نہیں اور کچھ پڑھا ہی نہیں ہوا اور لوگوں کو انجیکشن لگایا جا رہا ہے, مارے جا رہا ہے, کسی کو فالج کا مریض بنا دیا ہے, کسی کا عضو جاتا رہا, کسی کا جو ہے وہ جسم پر کوئی ایسا زخم نکل آیا کہ جو ختم ہی نہیں ہو رہا. یعنی جو بھی اس کے پاس علاج اس لوگوں نے کروایا ہے ان میں اکثر بیماری ہو رہے ہیں, اکثر دنیا سے اگلے جان ہی پہنچ رہے ہیں. مطلب ایسے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوتی ہے, اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جیسے کہتے ہیں نا کباڑیے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں لوگوں کا کباڑا کرتے ہیں ڈاکٹر. وہ ٹیکا انہوں نے انجیکشن رکھا ہوتا ہے بینسوں والا بڑا انجیکشن رکھا ہوتا ہے, جیسے بینسوں کو لگایا جاتا ہے ایسے کوئی رحم نہیں, کوئی ترس نہیں, کوئی کچھ نہیں, شفقت مریض پر ایسے لگاتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں لگانے کا. تو ایسا شخص جو جاہل ہے اور ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے, ایسے شخص پر پابندی لگانا یہ واجب ہے. ایسے شخص پر پابندی لگانا جو لوگوں کی جانیں ضائع کر رہا ہے, لوگوں کے اعضاء جو ہے وہ مفلوج کر رہا ہے, ان کے اعضاء ضائع کر رہا ہے, ایسے شخص پر بھی حجر کیا جائے گا اور اس پر پابندی لگائی جائے گی. اس طرح جاہل مفتی جو لوگوں کو جہالت کی بنیاد پہ فتوے دیتا ہے, جاہل مفتی جو لوگوں کو جہالت کی بنیاد پہ فتوے دیتا ہے, حلال کو حرام کر رہا ہے, حرام کو حلال کر رہا ہے, جس کو جس طرح کا فتویٰ چاہیے اس کے پاس چلے جاتے ہیں. یعنی حلال کو حرام کرنا ہو تو اس کے پاس چلے جائیں, حرام کو حلال کرنا ہو تو اس کے پاس چلے جائیں. معروف ہے کہ فلاں مولوی صاحب جو ہیں وہ ہر ایک کو اس کی من کا فتویٰ دیتے ہیں. ایسے شخص پر حکومت کو چاہیے, وزارت شؤون اسلامیہ کو چاہیے, اوقاف کو چاہیے کہ اس شخص پر پابندی لگا دیں کہ آپ آئندہ سے مسلک کے بارے میں اپنے مسلک کے اندر یا غیر مسلک کے اندر آپ فتویٰ نہیں دے سکتے, چونکہ آپ کے اکثر فتاوی جات علماء نے یہ کہا ہے یا علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے اکثر فتاوی جات جو ہیں وہ شرعی قواعد و ضوابط کے خلاف ہوتے ہیں, اور آپ کے جو نالج بھی آپ کے پاس نہیں. اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کہاں پڑھے ہوئے ہو, لیکن اگر وہ صرف آن لائن پڑھا ہوا ہو, مطلب آن لائن کا مطلب کیا ہے, کتابیں, ویب سائٹ, کسی ویب سائٹ کا مطالعہ کر لیا, کسی کی PDF کتاب ڈاؤن لوڈ کر لی, وہ پڑھ لی. اس طرح جو ہے وہ جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مفتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مفتی لکھ لیتے ہیں, بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے بارے میں اور حجیت حدیث پر بات کر رہے ہیں, مختلف مسائل پہ بات کر رہے ہیں, حالانکہ باقاعدہ طور پہ کسی استاد کے پاس انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا. دیکھیے اگر خالی کتابیں پڑھ کے بندہ عالم بننا ہو تو پھر علم کی تو قدر و قیمت ختم ہو جائے. اگر استاد کے بغیر ہی بندہ عالم بن جائے تو پھر لوگ شروع سے ایسا کر لیتے. تو بات یہ ہے کہ ایسا مفتی صاحب ایسے جو جاہل ہیں, جن کے پاس کوئی سند نہیں, کوئی پروف نہیں کہ اس نے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر پڑھا ہے یا اس کے سامنے کچھ علم پڑھا ہے, تو ایسے شخص پر پابندی لگائی جائے گی. اسی طرح ہوائی ڈیلر میں ان کا نام رکھتا ہوں, ہوائی ڈیلر, پراپرٹی ڈیلر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں, لیکن میں اس کو ایک عام اصطلاح استعمال کرتا ہوں, ہوائی ڈیلر, جو لوگوں سے ہوائی باتیں کرتے ہیں, مطلب ڈیلنگ کرتے ہیں. کہتے ہیں مثلا میرے پاس اتنی بلڈنگز ہیں, میں کرائے پہ دیتا ہوں, لہٰذا بکنگ کراؤ, ایڈوانس بکنگ کر لیتا ہے. کوئی کہتا ہے جی میں فرسٹ فلور پہ لینا چاہتا ہوں, کوئی کہتا ہے سیکنڈ فلور پہ, کوئی کہتا ہے تھرڈ فلور پہ, آگے 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 آگے, اور ان سے کرایہ لے لیتا ہے, بلڈنگ کا نام, تصویر, سب کچھ دے دیتا ہے. لیکن آگے وہاں جب لوگ جاتے ہیں وہاں بلڈنگ ہی کوئی نہیں, وہ بندہ بھاگ جاتا ہے. یہ ہوائی ڈیلنگ ہے نا.
इसी तरह मसलन कोई कहता है जी हम गाड़ियां रेंट पे देते हैं, लिहाजा एडवांस बुकिंग करवाओ, ऑनलाइन बुकिंग करवाई आपने, आगे जब गए वहां तो वहां कोई चीज ही कोई नहीं। हम मकान किराए पे देते हैं मसलन, लेकिन आप आपसे सब कुछ लेकर या कहते चले हम एडवांस कुछ दे दें, हमें एडवांस दे दिए फलां जगह पे आ जाएं जी, फलां जगह पे गए घर देखा कुछ भी नहीं। मतलब इस तरह की किराए पर गाड़ियां देना, कई और चीजें ऑनलाइन आप देखते हैं, लोग कंपनीज बनाकर बैठे हुए हैं ऑनलाइन, जी हमारी कंपनीज हमारी फलां जगह पे दुकान है, वो लोग जो है वो एडवांस बुकिंग करवा देते हैं बाद में। बल्कि माजी में एक ऐसा वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, इससे मिलता जुलता, हवाई डीलिंग का, कि खबर फैली जी अमेरिका से गाड़ियां आ रही हैं, सस्ती गाड़ियां, पता नहीं गाड़ी का मुझे नाम नहीं याद कौन सा मॉडल था उसका और क्या नाम था उसका, बहरहाल ये खबर काफी मारूफ हुई कि अमेरिका से जी गाड़ियां आ रही हैं, लोगों ने एडवांस बुकिंग करवाना शुरू कर दी, लोगों ने लोगों से एडवांस बुकिंग करना शुरू कर दी, काफी कई कई लाख जो है वो एडवांस ले लिए। बाद में पता चला कि वो बंदा जो चाइना से या पता नहीं अमेरिका कहाँ से गाड़ियां मंगवा के देना चाह रहा था, वो खुद बाहर भाग गया, सारे पैसे लिए और भाग गया, लो आज वो गाड़ियां आ रही हैं। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं जो हवाई डीलिंग करते हैं लोगों से, हवाई डीलर्स मतलब लोगों से प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे हैं, प्लॉट की डीलिंग कर रहे हैं, गाड़ियों की कर रहे हैं, बिल्डिंग्स की कर रहे हैं, किराए के मकानों की कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनके पल्ले कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जुबानी कलामी है बस। तो ऐसे लोगों पर भी हुकूमत को चाहिए पकड़कर उनकी निशानदेही की जाए और उन पर पाबंदी लगाई जाए, उन पर हजर किया जाए कि किसी तरह का इनको कारोबार करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जब भी ये कारोबार करते हैं तो ठगी लगाते हैं। इसी तरह इसमें वो लोग भी आते हैं जो लोगों से ऑनलाइन कारोबार करते हैं और अपने आप को किसी मशहूर कंपनी की तरह मंसूब करते हैं, यानी हम फलां कंपनी के डीलर हैं, हम चीजें उनको उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम सप्लाई करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हकीकत में उस कंपनी से उनका ताल्लुक ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों को भी पकड़ पकड़ कर जो है उन पर पाबंदी लगानी चाहिए और उनकी तशहीर करनी चाहिए, ताकि दीगर लोग बेचारे उनके जो है वो हथियार का शिकार ना हो जाए। चौथी चीज जो है, जो मसला हम पढ़ने जा रहे हैं इस मसाइल में से, यानी हजर के मसाइल में से, वैसे ये तो अज्जात सारे चल रहे थे अभी तक, तो चौथा मसला जो है वली और सरपरस्त के तसर्रुफ से मुताल्लिक अहकाम है, यानी उसके जो तसर्रुफात हैं वो कैसे होने चाहिए वली के, जो किसी बच्चे का यतीम का सरबराह बनता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वली बच्चे के माल में उसकी मसलहत को मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली से तसर्रुफ करेगा। ये बात इंतहाई अहम है कि जो किसी बच्चे, यतीम बच्चे के जो है वो माल का वारिस बना है या उसका वली बना है, सरबराह बना है, उसको चाहिए कि बच्चे के माल के साथ लेन देन हिकमत अमली से करे, उसके साथ तसर्रुफ जो है हिकमत अमली से करे, बच्चे के फायदे को सामने रखे। सबसे पहले बच्चे का फायदा सामने रखना चाहिए, अपना फायदा नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वला तक़रबू माल अल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, और यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर इस तरीके से जो सबसे अच्छा है, यानी हिकमत अमली को सामने रखते हुए, बच्चे की मनफत और फायदे को सामने रखते हुए तुमने पेशरफ्त करनी है, पेशकदमी करनी है, और तुमने जो है वो कोई भी कारोबार करना है, कोई भी लेन देन करना है उसके पैसे से मुतालिक, तो उसमें बच्चे की जो जाती मनफत है मसलत उसको देखना है तुमने, और दूसरा हिकमत अमली से काम लेना है कि तुम्हारे पास एक ऐसी अमानत है, अगर ये जाया हो गई तो इसका बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेटों में आग भरते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी अहादीस के अंदर भी बाकायदा जो है वो इसके बारे में वईद वारिद हुई है, जैसा कि हम कई जो है वो जगहों पर इसको जिक्र कर चुके हैं पहले। तो यानी इसमें ऐसा कारोबार करे बच्चे के पैसे से, ऐसा लेन देन करे, ऐसी पेशरफ्त करे कि जिसके अंदर जाहिरी तौर पर कोई नुकसान ना हो। नंबर 2, सरपरस्त अगर मालदार और गनी है तो उसको बच्चे के माल से नहीं खाना चाहिए, यानी हत्ता के ये ना हो कि मैं बच्चे पे खर्च कर रहा हूँ और बच्चे पे खर्च कर रहा हूँ, उसको उसकी फीसिस अदा कर रहा हूँ, उसको फलां कर रहा हूँ, लिहाजा खाता है बच्चा मेरे घर से, उसका तकरीबन मंथली, मसलन कोई बंदा कहता है कि मेरे घर में यतीम बच्चा है, वो तकरीबन 5000 अकेला खा जाता है, लिहाजा मैं उसके माल में से हर महीने 5000 लेता रहूं, हालांकि खुद इतना गनी मालदार है कि उसको जरूरत ही नहीं यतीम बच्चे से लेने की। लिहाजा जो गनी है फलियस्ता उसे बचना चाहिए, लेकिन जो फकीर है वो उर्फ के मुताबिक जो आम नॉर्मल बच्चों का खर्च होता है, अखराजात होता है, वो उसमें से लेता रहे, लेकिन कोशिश करे साथ साथ कारोबार भी करे। लिहाजा सरपरस्त अगर मालदार हो तो बच्चे के माल से कुछ ना ले, और अगर फकीर हो तो उर्फ और जरूरत के मुताबिक उसके माल में से खा ले, बशर्ते कि उसमें फजूल खर्ची ना हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वला ताकुलूहा इसराफन व बिदारन अन यकबरू, कि तुम फजूल खर्ची करते हुए और जो है वो इस वजह से जल्दी करके ना खा जाओ कि वो बड़े ना हो जाए, यानी वह बिदारन इस डर से अन यकबरू के वो बड़े हो जाए,
یعنی تم جلدی جلدی کر کے ختم کرنے کے چکروں میں ہو کہ کہیں بڑا ہو کے مال مجھے دینا نہ پڑے اسے، لہذا اس کے بڑا ہونے سے پہلے پہلے اسے کھا جاؤ۔ تو فرمایا کہ فضول خرچی کرتے ہوئے اور اس سے جلدی کرتے ہوئے انہیں مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ اور فرمایا ومن کان غنیا، اور جو غنی ہو تم میں سے، فلیستعفف، تو وہ بچے، مطلب وہ یتیم کے مال میں سے نہ کھائے۔ ومن کان فقیرا، اور جو فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہے بیچارہ، اپنے بچوں کا خرچ پورا نہیں ہوتا تو یتیم کو کہاں سے دے گا، تو اس کو چاہیے فلیأکل بالمعروف، تو فلیأکل بالمعروف، تو وہ یتیم کے مال سے معروف طریقے سے اس میں سے جو ہے ضرورت کے مطابق لے لے۔ اچھا، جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وحی سنائی کہ جو لوگ جو ہے یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگ کی وحی سنائی اور مختلف آیات اس کے بارے میں وارد ہوئیں۔ تو بعد صحابہ کرام نے کیا کیا کہ جن کی پرورش میں یتیم بچے تھے انہوں نے ان کا کھانا بھی الگ بنانا شروع کر دیا، انہوں نے ان کا کھانا بھی الگ بنانا شروع کر دیا، اپنے بچوں کا الگ، ان کا کھانا الگ۔ تو اس میں ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی، حتیٰ کہ جب وہ کھانا بچ جاتا بچے سے وہ کھاتے بھی نہیں تھے، یعنی اس قدر بچتے تھے کہ کہیں ہم خلط ملط کرنے سے مراد یہ نہ ہو کہ ہم مطلب بچے کا کھانا بچا ہوا ہم کھائیں گے تو یہ بھی وعید میں ہم وارد ہو جائیں گے، یعنی ہم اس وعید کے مستحق ہوں گے جو اللہ نے سنائی ہے کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مطلب ہمارے بچے ان کے ساتھ مل کے کھائیں گے یا اپنے کھانے کے ساتھ اگر ہم ملا کے پکائیں گے تو ہم پھر بھی ہو سکتا ہے وعید کے مستحق نہ ٹھہریں۔ لہذا صحابہ کرام نے ان کے برتن الگ رکھ دیے، ان کا کھانا الگ بنانا شروع کر دیا، اور جو کھانا بچ جاتا تھا وہ خود نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی اجازت دی کہ تم ضرورت کے مطابق اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے ان کے مالوں میں سے کھا سکتے ہو، لیکن غنی کو بچنا چاہیے، غنی جو ہے وہ یتیم کا مال اور بچے کا مال جو ہے اس کو نہ کھائے۔ اسی طرح ولی اور سرپرست کو چاہیے کہ بچے کے مال سے کاروبار یا تجارت وغیرہ کرتا رہے تاکہ کہیں وہ مال اس کے بڑا ہونے تک اس کے اخراجات اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہی صرف نہ ہو جائے۔ صاحب سے کہ جب مال پڑا رہے گا اس کے اندر سے زکوٰۃ تو ہر سال دینی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ اس کے اخراجات بھی اگر جو ہے وہ لگتے رہیں گے، مثلا بچہ اگر اسکول جا رہا ہے پڑھ رہا ہے تو اس کے اخراجات بھی صاف ظاہر اس میں سے دیے جائیں گے، اگر بندہ فقیر ہے تو اس صورت میں اگر وہ کاروبار نہیں کرے گا اس پیسے سے تو ایسے پیسہ تو لگتا رہے گا، آخرکار جب بچے کے کام آنے کی باری آئے گی پیسے کی تو پیسہ ختم ہو چکا ہوگا بچے کے بالغ ہونے تک۔ تو اس وجہ سے اس پیسے سے کاروبار کرنا چاہیے، کوئی تجارت کرنی چاہیے، اس کو کہیں جو ہے وہ صرف کرنا چاہیے پیسے کو، تاکہ جب بچہ بڑا ہو تو اس کا مال بڑھ چکا ہو، یہ نہ ہو کہ اسی پر وہ خرچ کر کر کے زکوٰۃ پہ دے دے کہ اپنا مال ختم ہو جائے اور جب بچہ جوان ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ولی کو چاہیے کہ وہ یتیم یا بچے کے مال میں سے کوئی بھی چیز اپنی ذاتی منفعت کے لیے مت فروخت کرے، یعنی اگر بچے کی کوئی پراپرٹی ہے، بچے کا کوئی پلاٹ ہے، بچے کی دکان ہے، کوئی چیز ہے تو اس میں اپنی ذاتی مصلحت کو مد نظر نہ رکھے۔ ہاں اگر بچے کی کوئی مصلحت ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ بیچ سکتا ہے، پھر اسے بیچ سکتا ہے۔ اسی طرح بچے کی پراپرٹی وغیرہ کسی مال کو گروی بھی نہیں رکھ سکتا، یعنی کاروبار اپنا کر رہا ہے، کسی سے قرض لے رہا ہے اپنے لیے لیکن گروی بچے کی چیز رکھ دے تو یہ بھی درست نہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور اہم بات کہ میں نے کہا کہ بچے کی مصلحت اگر ہو تو پھر بیچ سکتا ہے، کیسے مثلا کون آپ میں سے بتائے گا؟ بچے کی مصلحت اس سینس میں ہو سکتی ہے کہ اس کی پراپرٹی ہے وہ اس کو سیل کر کے کوئی اچھی جگہ پہ مل رہی ہے انہی پیسوں میں جس کا کہ آگے بڑھنے کا چانس بھی بہت زیادہ ہے، بالکل، تو اس کو بیچ کے دوسری جگہ پہ خریدیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سر ایسا کام جس میں اس یتیم بچے کی جو ہے نفع ہے کرنے میں اور اس کا وہ مال بڑھنے کے چانس زیادہ ہیں تو اس طرح کے کاموں میں لگائے گا تاکہ وہ خرچ ہونے کے بجائے بالکل، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو اس کی پراپرٹی یا اس کا مال ہے اگر اس کو بیچ کر کوئی اس سے اچھا کاروبار کیا جا سکتا ہو، بچے کا اس میں فائدہ ہو تو بھی بیچا جا سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ وہ پلاٹ یا کسی ایسی لوکیشن پہ موجود ہے دکان وغیرہ کہ اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور خطرہ ہے کہ کل کو نیچے نہ گر جائے، تو اس کو بیچ کے آپ وہاں وہ بیچ دیں اور کسی دوسری جگہ جا کے اس کو لے دیں، یا وہ دکان ہے تو اس کو قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، آپ پیسے کافی دے سکتی، وہ دکان مہنگی بک سکتی تو آپ اس کو بیچ کر کاروبار میں لگا دیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اگر دکان پڑی رہے گی تو اس کی قیمت اتنی نہیں بڑھے گی، اگر اس کو بیچ کر پیسہ کسی کاروبار میں لگا دیا جائے گا تو زیادہ بڑھ سکتا ہے، تو آپ وہ جس میں بچے کی مصلحت ہو اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن ذاتی آپ اپنی منفعت کے لیے بچے کا پلاٹ بیچ دیں، بچے کی دکان بیچ دیں یا مطلب کہ اس کی دکان کو گروی رکھ دیں، یہ چیزیں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ گروی رکھنے کے بعد اس کو ادا نہ کر سکیں جو قرض آپ نے لیا ہے تو پھر وہ بچے کی دکان بھی جاتی رہے، تو اس وجہ سے بچے کے مال کو آپ اپنے ذاتی منفعت اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، البتہ یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق
آپ بچہ اگر آپ کی پرورش میں ہے تو آپ اس کے مال میں سے کچھ مال جو ہے اس کی فیسز وغیرہ کے لیے اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اسراف سے بچنا چاہیے، اس کے اندر حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ چلیے یہ جو کچھ اہم احکام اور مسائل تھے جن کو آپ کے سامنے ذکر کیا اگر ہم نے پڑھا، اب ہم کتاب میں سے کچھ احکام و مسائل جو ہے ان کو ہم نظر سے گزارتے ہیں تاکہ یہ باب ہمارا جو ہے وہ اس سے متعلقہ ہمارے احکام و مسائل جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں۔ کچھ احکام ہیں جو ہم نے یہ پڑھ لیے ہیں تقریباً۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر مشتری سامان کی قیمت ادا کیے بغیر فوت ہو جائے، یعنی سامان ابھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، سامان ابھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور جو بندہ خریدنے والا ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور قیمت نہیں دے سکا، فقیر ہونے کی وجہ سے، محتاج ہونے کی وجہ سے۔ جیسے عموماً ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ قسطوں پہ چیزیں لے لیتے ہیں۔ ہم یہ صرف مسائل وہ پڑھیں گے تقریباً جو ہم نے نہیں پڑھے ابھی تک، مطلب جو ہمارے نوٹس وغیرہ میں نہیں تھے، تو ان کو ہم صرف نظر سے گزارنا مقصود ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس نے کوئی چیز خریدی ہے، قسطوں پہ لوگ لے لیتے ہیں چیزیں، مثلا کوئی واشنگ مشین، اس طرح کی چیزیں اور کئی لے لیتے ہیں، تو اب وہ بندہ جو ہے وہ قیمت ادا نہیں کر سکا، یا بعض لوگ جو ہے وہ 1 سال کے ادھار پہ لے لیتے ہیں، 2 سال کے ادھار پہ لے لیتے ہیں کوئی چیز، لیکن وہ بندہ قیمت مفلس ہونے کی وجہ سے، فقیر ہونے کی وجہ سے ادا نہیں کر سکا اور فوت ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ فوت ہوا ہے تو چیز اصل اپنی حالت پہ موجود ہے، تھوڑی بہت استعمال ہوئی ہے، اپنی اصل حالت پہ موجود ہے، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کیا اس صورت میں وہ چیز واپس کی جائے گی بیچنے والے کو، یا کہ اس کی قیمت دی جائے گی، یا کیا کیا جائے گا؟ تو اس میں شوکانی کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اگر مشتری سامان کی قیمت ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو بائع دوسرے قرض خواہوں کے مساوی ہوگا، تو بائع دوسرے قرض خواہوں کے مساوی ہوگا، یعنی جو دوسرے لوگوں نے قرض لینا ہے اسی طرح اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ مالک اور احمد اسی کے قائل ہیں۔ شافعی کہتے ہیں اس صورت میں بھی بائع ہی اس چیز کا زیادہ مستحق ہے۔ ابن حجر اسی کے قائل۔ راجح کیا ہے؟ راجح یہ ہے کہ اگر وہ اپنا سامان پا لیتا ہے تو وہ چیز اپنی لے لے گا، وہ ان کے ساتھ جو دیگر قرض خواہ ہیں ان کے ساتھ اس حصے کے اندر شامل نہیں ہوگا، جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کی جو پراپرٹی یا جو چیزیں باقی بچی ہیں اس کے سامان کو بیچ کر وہ ان کے قرض کے مطابق جو ہے وہ حصے بنا کر، جس کا زیادہ قرض ہوگا اس کو زیادہ حصے مل جائیں گے اور جس کا کم قرض ہوگا ان کو کم حصے ملیں گے، تو اس کو ان میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس کو ان میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث جو ہے وہ تقریباً صحیح حدیث ہے، قابل حجت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من افلس او مات فوجد الرجل متاعه بعینه فهو حق به، فرمایا کہ جو مفلس ہو جائے یا مر جائے، فوجد الرجل متاعه بعینه، اور آدمی آ کر بیچنے والا اپنا سامان بعینه پا لے، اس کے پاس جیسے بیچا تھا اسی طرح موجود ہے، ابھی تک اس نے کھولا ہی نہیں یا استعمال کیا لیکن بہت کم استعمال کیا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ مجھے سامان نہیں ملے گا، پیسے نہیں ملیں گے، فهو حق به، تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس سامان کو لینے کا۔ یعنی ایک دکاندار نے کسی بندے کو کوئی چیز دی لیکن پیسے نہیں دے سکا، فوت ہو گیا، تو اب سامان اس کا موجود ہے اور پیسے اس کے گھر والے دے بھی نہیں سکتے، تو اس صورت میں وہ اپنا سامان چپ کر کے لے جائے، بجائے اس کے کہ وہ قرض خواہوں کے ساتھ حصے میں شامل ہو کے اپنا حصہ بھی کم کر بیٹھے یا کچھ بھی نہ ملے اسے۔ لیکن اگر یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اصل میں ہم یہ مسئلہ ڈسکس کیوں کر رہے ہیں یا کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہاں اختلاف ہو جاتا ہے، اس حدیث کا اصل پس منظر کیا ہے کہ اگر وہاں اختلاف ہو جاتا ہے کہ قرض خواہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز لینی ہے اور وہ جس کا سامان جس نے بیچا تھا وہ کہتا ہے یہ سامان میں نے بیچا ہے، میں نے لینا ہے، تو اب فیصلہ کیا ہوگا؟ حدیث کی روشنی میں وہ زیادہ حقدار ہے، یعنی جو سامان والا ہے، جس نے سامان بیچا ہے، لہذا قرض خواہوں کو ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو بیچ کر آپ تقسیم کر لیں۔ اگر سامان والا صاحب سامان آ کر اس بے عینی ہی سامان دیکھ لیتا ہے، اس کا سامان محفوظ ہے، تو اب اس میں قرض خواہ شامل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ سامان کا مالک زیادہ حقدار ہے جس نے اس کو سامان بیچا تھا لیکن قیمت سے پہلے وہ بیچارہ فوت ہو گیا، مشتری خریدنے والا، تو اس صورت میں بیچنے والا زیادہ حق رکھتا ہے بنسبت قرض خواہوں کے جو دیگر لوگوں نے قرض لینا ہے اس مفلس آدمی سے جو فوت ہو چکا ہے، اس مفلس آدمی سے جو فوت ہو چکا ہے۔ تو اس میں راجح اور درست موقف جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس صورت میں بھی بائع ہی اس چیز کا زیادہ مستحق ہے، یعنی جس نے وہ چیز بیچی ہے، اور یہی راجح، اور ابن حجر نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کو، تو لہٰذا اس صورت میں وہ اپنا سامان لے جائے گا۔ میں نے آپ کو کہا کہ روایت میں کلام ہے، بعض علماء نے اسے حسن کہا ہے اور راجح یہی کہ حسن ہے، بعض نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن مسئلہ صحیح ہے، اگر وہ مطلب کہ حدیث ضعیف بھی ہو تو مسئلہ صحیح ہے کہ وہ اپنے مال کا زیادہ حقدار ہے،
چونکہ ابھی تک جو ہے اس نے قیمت ہی نہیں دی، جب قیمت نہیں دی تو واپس لے سکتا اپنے سامان کو۔ آگے تقریباً سارے مسئلے وہی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا یتیم کو مال میں تصرف کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ اس کی فہم و فراست کا علم نہ ہو جائے، اور یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ بلوغت کی علامات یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا۔ یہاں ایک اضافہ ساتھ اس کے ایڈ کر لیں آپ کہ نبی کریم علیہ السلام بلوغت کو کیسے جو ہے وہ پہچانتے تھے، یعنی صحابہ کرام یا نبی علیہ السلام کے زمانے میں بلوغت کو کن چیزوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں 2 واقعے ذکر کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن 15 سال کے وہ تھے لیکن انہیں جنگ میں شرکت کی اجازت نہ ملی، لیکن جنگ خندق میں 14 سال کے تھے جنگ احد میں، لیکن انہیں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور جب جنگ خندق آپ کو پتا اس سے 1 سال بعد ہوئی تو اس میں 15 سال کے ہو گئے تو انہیں اجازت دے دی گئی۔ تو بعض لوگوں نے، یعنی کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ بعض علماء نے 15 سال کا اعتبار کیا ہے، بعض نے زیر ناب بالوں کے اگنے کا۔ اب یہاں دونوں دلیلیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اگرچہ میں نے کل ذکر نہیں کی تھی، انہوں نے دونوں دلائل یہاں ذکر کی ہیں۔ 15 سال کی دلیل اس حدیث سے انہوں نے لی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے۔ کہتے ہیں کہ جب جنگ احد ہوئی تو میں جنگ لڑنے کے لیے آیا، لیکن نبی علیہ السلام نے مجھے 14 سال ہونے کی وجہ سے، چونکہ میری عمر 14 سال کی تھی، واپس کر دیا، اور اس کے اگلے سال بعد خندق میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا تھا، جو کہ 15 سال کے ہو چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب نبی علیہ السلام نے بھی 15 سال کا اعتبار کیا۔ لیکن جنگ قریظہ کے اندر، یعنی جو قبیلہ بنو قریظہ تھے، آپ کو پتا ہے جنگ خندق کے اندر انہوں نے کافروں کے ساتھ تعامل کیا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو، جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اپنی قوم کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت سعد کا فیصلہ قبول ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جو ان میں سے بالغ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے جنگجو، اور جو بچے ہیں یا عورتیں ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، ان کو لونڈیاں بنا لیا جائے۔ تو دیکھا گیا تو جن کے زیر ناب بال اگے ہوتے تھے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا، اور ایک صحابی ہیں جو اس وقت بچ گئے تھے، انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا ہے، انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ میں ان میں سے تھا جن کے ابھی بال نہیں اگے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت ان کے بال اگنے کا اعتبار کیا ہے، جیسا کہ یہاں حدیث موجود ہے کہ جنگ قریظہ کے دن جس شخص کے زیر ناب بال اگے ہوتے تھے اسے قتل کر دیا جاتا، اور جس کے بال نہ ہوتے تھے اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا ان دونوں حدیث سے، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ دونوں حدیث سے جو ہے وہ 15 سال اور احتلام اور زیر ناب بالوں کا اگنا، یہ پیچھے انہوں نے احتلام کی حدیث بھی ذکر کی ہے، لا یتما بعد احتلام، کہ یہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں رہ جاتی، یعنی بچپن نہیں رہ جاتا بلکہ انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ چلیے جی، یہاں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔